اچھا، پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے والا گمراہ ہوگا یا نہیں۔ مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 41 اور 42، ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز، آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ دو مسئلے میں نے بتا دیے۔ تیسرے مسئلے میں اللہ کیا کہتا ہے؟ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، جو شخص اس قرآن کو پڑھے گا اس کو گمراہی نہ آگے سے آئے گی نہ پیچھے سے آئے گی۔ تو قرآن کہتا ہے وہ گمراہ کہیں سے نہیں ہو سکتا، نہ اوپر سے، نہ آگے سے، نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے۔ وہ مفتی کہتا ہے جو خود پڑھے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اور لفظ مفتی لگا کر اس نے لوگوں کو اپنا گرویدہ کرنے کی جاہلانہ کوشش کی ہے۔ ایسا مفتی نہیں، متجاہل ہے، متکافر ہے، یہ خود کفر کر رہا ہے کہ قرآن کہتا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ آگے سے گمراہ ہوگا نہ پیچھے سے گمراہ ہوگا۔ مطلب یہ ہے نہ پڑھنے سے گمراہ ہوگا نہ شیطان اس کو گمراہ کر سکے گا۔ اور شیطان کے علاوہ کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو انسان کو گمراہ اور مایوس کرے۔ انسان جتنا بھی بک بک کرتا رہے گمراہ نہیں کر سکتا۔ گمراہی کی آخری حد شیطان ہے۔ اللہ سے دور کرنے والا صرف شیطان ابلیس ہے۔ اور جو مفتی یہ کہے کہ قرآن کو پڑھنے سے گمراہ ہو جائے گا وہ آل ابلیس سے ہے، آل محمد سے نہیں ہے۔ وہ میرا ہو یا آپ کا ہو۔ جب قرآن خود اپنے نزول کے ساتھ یہ لے کر آیا کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ یہ باطل کے اوپر جا ہی نہیں سکتا وہ شخص جو قرآن کو پڑھ کے اس کی آیات پہ غور کرتا۔ پھر کیا کہا؟ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، جب قرآن آیا تو جب آیا جنہوں نے اقرار کیا وہ مومن اور صحابہ بن گئے، اور جنہوں نے وہاں سے فرار کیا وہ جاہل اور کفار بن گئے۔ جو قرآن کے سمجھنے سے روکتا ہے یا کہتا ہے کہ بھائی خود پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اس کا مطلب ہے وہ ان شیاطین اور کافروں میں سے ہے۔ اب بولیں گے آپ نے تو مفتی بھی یہ کہہ دیا اور کافر بھی کہہ دیا۔ بھائی میری جانے بلا، قرآن کہتا ہے کہ صرف کافر قرآن سے بھاگتا ہے، جس کے اندر ایمان ہے وہ کبھی قرآن سے نہیں بھاگتا۔ اچھا، چوتھا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین پھر اس کے بعد احسان جتلاتا ہے، اپنی حیثیت بتاتا ہے۔ یہ ایک آیت ابھی پڑھ رہا ہوں، ایک آیت قرآن سے، تنزیل من حکیم حمید۔ یارو کبھی سوچا ہے ہم بندے کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ ہم مخلوق کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ ہمیں دماغ کس نے دیا؟ اللہ نے۔ ہمیں دل کس نے دیا؟ اللہ نے۔ ہمارا وجود کس نے بخشا؟ اللہ نے۔ انسانیت کا خالق کون ہے؟ رازق کون ہے؟ مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور اللہ خود اپنی حیثیت کہتا ہے تنزیل من حکیم حمید، میں نے نازل کیا ہے اور میں حکمت و دانائی والا قابل ستائش رب ہوں تمہارا۔ تو جو حکیم ہے ہمارا وہ ایسی کتاب اتارے گا جو ہمیں سمجھنے سے قاصر رہیں گے۔ جو حکیم ہے وہ نبض شناس ہوتا ہے، نہیں ہوتا؟ وہ ڈاکٹر کو جاتے ہو ہاتھ آگے کرتے ہو تمہاری بیماری بتاتا ہے، اور پرانے زمانے میں ہاتھ آگے کرتے تھے۔ وہ آج کل تو لکیروں والے بھی بابے نکلے ہوئے ہیں نا، لکیروں سے کہتے ہیں تیرے ہاتھ میں وہ لکیر ہی نہیں ہے جتنے رزق ہوئے، یعنی رزق لکیر ہاتھ رکھا ہے۔ وہ اللہ کے بندوں ذرا سوچا کرو، جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ حکیم ہے، اور حکیم نبض شناس کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہمارا رب ہمارا شناسائی رکھنے والا ہے، اور ایسی شناسائی رکھنے والا رب ایسی کتاب کیسے نازل کر سکتا ہے جس کو پڑھ کر بندہ گمراہ ہو جائے؟ یعنی اپنے بندوں کو ایسی کتاب دی جو پڑھنے سے ہی قاصر ہے، گمراہی پہ چلے جائیں۔ ان مفتیوں کو پکڑو یار، اور کتنے جائے لے کے جانتے، میرے کو نہیں لے آؤ۔ کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں معاشرے کو دین سے دور کرنے کے لیے، صرف اس لیے یہ ایسی حرکتیں اور فتوے جاری کرتے ہیں تاکہ معاشرے کے اندر
پتہ نہ لگ جائے تو مفتی دا چندہ بند نہ ہو جائے۔ اور کیا ہو سکتا ہے اس میں؟ جو دل کا وسیع ہوتا ہے وہ حق بات اور خیر کی بات پھیلاتا ہے، جو دل کا بخیل اور کنجوس ہوتا ہے وہ حق بات کو اور خیر کی بات کو چھپاتا ہے۔ آپ دیکھ لو، میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ آپ کے ہاں سیاسی پارٹیاں بھی ہیں، مذہبی پارٹیاں بھی ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، پارٹیوں کے اندر لابنگ چلتی ہے، یہ آگے کیوں نکل رہا ہے، یہ پیچھے کیوں رہ رہا ہے، کچھ لوگ اس کے ساتھ کچھ اس کے ساتھ، وہ آگے نکلنے والا، ہم کہتے ہیں وہ حسد کرتا ہے کہیں یہ بڑا، اور یہ اسی طرح بیوروکریسی میں بھی ایسے ہی ہے، کوئی دوسرا افسر ترقی کر رہا ہو تو بیچ میں ٹانگیں اڑاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، بس یہی ہے، یہی چکر مفتیوں کا ہے، یہی مسئلہ دین کے اندر فرقے بنانے والے گروہوں کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ خود اگر سمجھ گئے تو یہ تو پیروکار ہو جائیں گے مدینے والے کے، میرا امام کہاں جائے گا، میرا بابا کہاں جائے گا، میرا مرشد کہاں جائے گا۔ اور اللہ کیا کہتا ہے اسی قرآن میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، صرف ایک امام کی پیروی کرنی ہے، اگر کسی اور کی پیروی کی تو جہنم میں جاؤ گے، کفر کر بیٹھو گے۔ امام صرف ایک ہونا چاہیے، اور ایک امام ہی رب العالمین نے اس امت کے لیے اتارا ہے، اور ایسا امام ہے جس کو معراج کرا کے سب سے افضل آسمان پہ بلا کر تمہارا دین دیا ہے، تمہیں پھر بھی کافی نہیں لگا، تمہیں پھر بھی صبر نہیں آیا کہ اتنا افضل نبی، اعلیٰ نبی تمہیں دیا ہے، پھر بھی اپنے اپنے فرقے بنا کے گروہ، پھر کہتے ہیں جی ہم علماء حق ہیں، تو جو قرآن و حدیث مانتے ہیں وہ باطل ہے، پھر کہتے ہیں فرقہ وارانہ بات نہیں کرو، جب حدیث سناتے ہیں کہ فرقہ واریت والی بات نہیں کرو، اور جب قرآن آیا فرقے ختم ہوئے، جب حدیث آئی پیغمبر آئے فرقے ختم ہوئے، تم قرآن و حدیث کو فرقہ کہتے ہو، اس کا مطلب صحیح ہوا جب قرآن نے کہا ہے حامیم سجدہ میں، ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم انہ لکتاب عزیز، تم مغلوب اسی لیے ہوئے کہ تم نے قرآن کو فرقے کا نام دیا، عزیز نہیں بنایا۔ نہیں سمجھ آئی تو نہ سمجھو، میں نے تو کہہ دی ہے، حقیقت بات یہ ہے فرقہ بندی ہی ہمارے مغلوب ہونے کا سبب ہے، ورنہ ہم کیا تھے، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر ہم قرآن و حدیث والے ہوتے، فرقوں سے پاک ہوتے، گروہ در گروہ نہ ہوتے، ہم کائنات کی ساری انسانیت پر غالب ہوتے۔ غلبت الروم، اللہ نے تو مٹھی بھر مسلمانوں سے، وہ کیا کہتا ہے عمران خان کہتے ہیں پرشین امپائر، رومن امپائر، اللہ نے یہ دونوں امپائر مسلمانوں کے سامنے ڈھیر کر دیے تھے، اس لیے کر دیے تھے کہ انہ لکتاب عزیز، کتاب عزیز ان کے پاس تھی، زبردست کتاب ان کے پاس تھی، اللہ نے ان کو زبر کر دیا اور بڑے بڑے امپائر زیر کر دیے۔ اچھا، جب مسلمان غالب تھے اس وقت کی تاریخ کبھی پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی۔ اس وقت مسلمان اسلام پہ تھے، یا غلط کہہ رہا ہوں؟ نہ حنفی تھے، نہ شافعی تھے، نہ حنبلی تھے، نہ مالکی تھے، نہ شیعہ تھے، نہ جعفری تھے، نہ ایرا، نہ غیرہ، نہ تو خیرہ، کوئی گروہ مسلمانوں میں نہیں تھا، ایک اسلام تھا، اور وہ اسلام وہ تھا جو قرآن عرشوں سے آیا تھا اور نبی کا فرمان جو مدینے سے آیا تھا۔ جب تک مدینہ اور قرآن محور رہا ہے، مسلمان غالب رہا ہے، جب مدینے کے امام کے سامنے تم نے مٹھی بھر اور جگہ جگہ امام گھڑے ہیں، مدینے والا بھی ناراض ہو گیا، مدینے والے کا رب بھی ناراض ہو گیا، پھر ہم مغلوب ہو گئے۔ کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ پھر لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، وہ کوئی ادھر ہاتھ باندھتا ہے، کوئی نیچے باندھتا ہے، کوئی رفع دین کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا ہے۔ یار یہ ہیڈک ہی نہیں ہے، یہ موضوع ہی نہیں ہے۔
اسلام کا موضوع تیرے ہاتھ کہاں رکھنا یہ نہیں ہے، اسلام کا موضوع یہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بس انف از انف، صرف امام ایک مانو، مولوی ہر مسجد کا رکھو، اقتداء اس کی کرو۔ اب آپ کہیں گے کہ امام کیسے رکھو، مولوی ہے میں کہتا ہے، تو یہی تو بات ہے، جب مولوی یہ کہے کہ فلاں کتاب میں فلاں صفحے پہ فلاں امام صاحب نے یہ فرمایا ہے، آپ کو بس بتاؤ محمد رسول اللہ نے کیا کہا، یہ کہتے ہوئے میں شرم، جب تم یہ کہو گے نا، یہ آج آپ کو چیلنج کہہ رہا ہوں، چیلنج سے میں دعویٰ کر رہا ہوں، جب تم اپنی مسجد کے مولوی سے یہ کہو گے کہ فلاں امام نے یہ کیا کہا، فلاں مفسر نے کیا کہا، فلاں محدث نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا، بس چھوڑو ان سب کو، بتاؤ محمد رسول اللہ نے کیا کہا، تو پھر وہ یا بخاری لائے گا یا ترمذی لائے گا یا مسلم لائے گا، ابو داؤد لائے گا، لیکن وہ پڑھا لکھا اتنا ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا، وہ پڑھا لکھا اتنا ہی ہوتا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کتاب حدیث چ کی آیا ہے، انہیں پتہ ہوتا قدوری چ کی آیا ہے، قدوری ابن فطوری، اس نے فتنہ فساد پیدا کیا اور کچھ نہیں۔ یہ ہے قرآن کی اس آیت حامیم سجدہ کی آیت 41 اور 42 کا ترجمہ، اس کو ریکارڈ پہ آ جائے گی، اس کو سمجھنا، جا کر اپنے قرآن کو کھولنا ترجمے والے کو، پھر اس میں تفسیر پڑھنا، آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے طبق روشن ہونے سے پہلے کہا جاتا وہ خود نہ قرآن پڑھی تو گمراہ ہو جائے گا، جب تم نے خود پڑھنا ہی نہیں ہے تو تمہیں خاک پتہ چلے گا، مریض گھر میں پڑا رہے اور ڈاکٹر کے پاس 1000 تم بار جاؤ بتانے کے لیے میرے مریض کو یہ ہے، میرے مریض کو یہ ہے، وہ مریض کبھی ٹھیک نہیں ہوگا جب تک مریض کو بنفس نفیس ڈاکٹر کے سامنے پیش نہیں کرو گے۔ ہائے ہائے ہائے، اپنے آپ کو قرآن پہ پیش کرو اور قرآن کو اپنے سامنے پیش کرو، ہدایت آئے گی۔ اور اگر قرآن کو تم نے بھی اپنے سامنے پیش نہیں کیا، بس اکتفا کیا ہے فلاں نے یہ کہا ہے، تو تم مریض خود ڈاکٹر کے پاس گیا ہی نہیں ہے، تو ہدایت کیسے آئے گی، شفا کیسے آئے گی؟